اور جنت البقیع میں ایک مزار کے قریب کھڑے ہو کر، ایک بزرگ کے مزار کے قریب کھڑے ہو کر یوں گنبد خضرا کو دیکھا اور پھر مزار کو دیکھا اور کہا یار یہ جگہ کتنی اچھی ہے. توجہ چاہوں، یہ جگہ کتنی اچھی ہے کہ یہاں سے صاف گنبد خضرا نظر آتا ہے. یہ کہہ کر وہ آ گئے کمرے کی طرف. میری والدہ نے مجھ سے فرمایا کہ بیٹا میرے لیے چائے لے کر کے آؤ. تو ٹور والے کی چائے میری والدہ کو سمجھ میں نہیں آتی تھی، میں ہوٹل سے چائے ان کے لیے لے آتا تھا. تو میں چائے لینے کے لیے گیا. چائے لے کر جیسے ہی زینہ چڑھ رہا تھا ہوٹل کا تو حافظ ظاہر شاہ کی بہن ملی. حضرت میرے ابا کو کچھ ہو گیا، آپ جلدی چلو. میں جلدی سے بھاگا، چائے والدہ کو دیا. ان کے والد تک پہنچا تو دیکھا تو ان کی طبیعت ایک دم سیریس. میرے دوست کو میں نے فون کیا جو مدینہ شریف میں رہتے تھے، وہ آئے، جیسے گاڑی میں ان کو رکھا ان کی روح پرواز کر گئی. توجہ چاہوں گا، ان کی روح پرواز کر گئی. اس کے بعد جب دفن کرنے کا وقت آیا تو وہی جگہ ملی جہاں سے کھڑے رہ کر انہوں نے کہا تھا کہ کتنی اچھی یہ جگہ ہے، یہاں سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے. اور پھر اس کے بعد میں نے مذاق اڑانے والوں کو اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خون کے آنسو رو رہے تھے کہ ہم نے کس کا مذاق اڑایا جس کو حضور نے قبول فرما لیا. قرآن نے منع کیا مت مذاق اڑاؤ. اور پھر واضح طور پر فرمایا عسا ان یکون خیرا، ہو سکتا ہے جس کا تم مذاق اڑا رہے ہو اللہ کے نزدیک اس کا مقام تم سے بہت بہتر ہو. یہ ہے قرآن کی تعلیم. اگر مالدار ہو تو غریب کا مذاق مت اڑاؤ، صاحب علم ہو تو جاہل کا مذاق مت اڑاؤ، طاقتور ہو تو کمزور کا مذاق مت اڑاؤ، محلوں میں رہتے ہو تو جھوپڑ پٹی میں رہنے والوں کا مذاق مت اڑاؤ. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سے ایسے لوگ جن کے لباس گرد آلود اور چہرہ مٹی آلود ہوتا ہے، اگر وہ کوئی قسم کھا لے تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. حقیر کسی کو مت سمجھو، حقیر کسی کو مت سمجھو، اس لیے کہ آپ کو مجھے کسی کو نہیں معلوم کہ ہم جس کا مذاق اڑاتے ہیں اس کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے. ہم نہیں جانتے اس کا مقام کیا ہے. اور اس پر اللہ والوں کی نظر اتنی گہری تھی، صحابہ کا اس پر اتنا عمل تھا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں. اور اولیاء کرام علیہم الرضوان کا بھی اس پر بڑا زبردست عمل تھا. میں کسی معمولی شخص کی بات نہیں کرتا آپ کے سامنے، میں اس ذات کی بات کرنے جا رہا ہوں جو گروہ اولیاء کے سردار کہلاتے تھے. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کسی آرڈینری شخص کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے بہت عظیم برگزیدہ بندے کا نام ہے. ایک روز حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں نے دیکھا کہ ایک کتے کو روٹی کھلا رہے ہیں، کھانا کھلا رہے ہیں. جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کتے کو کھانا کھلا رہے ہیں.
لوگ کھلاتے ہیں کتے کو کھانا، آج بھی کھلایا جاتا ہے، لیکن کمال کی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف کھانا نہیں کھلا رہے تھے کتے کو کھلا بھی رہے تھے اور رو بھی رہے تھے، اور اس طرح سے بلک بلک کر کے رو رہے تھے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ رونے کی وجہ پوچھ سکیں، کوئی پوچھ سکے۔ کافی دیر کے بعد جب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہچکیاں بند ہوئیں اور تھوڑا سا رونا ختم ہوا اور افاقہ ہوا، تھوڑے سے نارمل ہوئے، تو لوگوں نے پوچھا حضور کتے کو کھلا رہے تھے وہ تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پر، لیکن رو کیوں رہے تھے؟ ایسا لگ رہا تھا جیسے خون کے آنسو آپ رو رہے ہو۔ اب سنیے اللہ والوں کی سوچ، فرماتے ہیں کہ کتے کو کھلاتے وقت مجھے ایک خیال آ گیا، کتے کو کھلاتے وقت مجھے ایک خیال آ گیا جس کی وجہ سے میں رو پڑا۔ حضور کیا خیال آ گیا؟ کہ پتہ نہیں قیامت میں اللہ کے نزدیک اس کتے کا مقام اچھا ہوگا یا میرا مقام اچھا ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ آپ ذرا سوچو، ہم یہاں بہتر ہونے کی فکر کرتے ہیں کہ یہاں ہم دنیا میں بہتر ہوں، اللہ والوں کی فکر ہمیشہ یہ ہوتی یہاں کچھ بھی ہو آخرت میں بہتر ہو جائے، ادھر کی فکر کرتے تھے۔ پتہ نہیں قیامت میں اس کتے کی پوزیشن مجھ سے بہتر ہوگی یا میری پوزیشن، اس تصور سے میں رو رہا ہوں۔ یعنی جانوروں کو بھی حقیر سمجھنے سے ڈرتے تھے، اور اسی کو شیخ سعدی شیرازی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے مزے سے کہا ہے کہ اللہ والے عبادت کی وجہ سے فرشتوں سے آگے نہیں نکل گئے۔ توجہ چاہوں گا، نسخہ عطا کر رہا ہوں۔ اللہ والے عبادت کی وجہ سے فرشتوں سے آگے نہیں نکل گئے، ان کے آگے نکلنے کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کسی کو حقیر سمجھا ہی نہیں، کبھی حقیر کسی کو نہیں سمجھا۔ یہ ہے ان کا سب سے بڑا گل، یہ ہے سب سے بڑا کمال۔ اور مجھے اس وقت حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ تعالی علیہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے۔ قحط پڑا، شہر کے اندر قحط، قطرے قطرے کے لیے لوگ پریشان، جانور بھی جاں بلب اور انسان بھی جاں بلب۔